حسین کو شہید کرنے کے بعد مسجد نبوی اور مدینہ پر حملہ بھی اسی بدبخت نے کیا. مدینہ میں لوٹ مار زنا کی اجازت بھی یزید نے دی. نبی کی بیٹیوں کو بازار میں پھراتے رہے. راوی کہتا ہے کہ پہلے دیگ پر گئے، جب اسے ڈھکن اٹھایا اور سالن ڈالنے لگے تو گوشت اور سالن کی بجائے وہ دیگ خون سے بھری ہوئی تھی. یزید بدبخت ظلم جبر راستے میں قدم بقدم. وہ واقعات جو عموماً کم بیان ہوتے ہیں. پہلی رات جب 11ویں کی آئی نا باہر، تو انہوں نے ایک جگہ کا انتخاب کیا، جشن مناتے تھے. وہ رستے میں کوئی لوگ ملتا تو کہتے کون ہے؟ کہتے یہ جو اونٹوں پر بیٹھی ہیں یہ غیر مسلم باغی عورتیں ہیں، اور یہ جو سر ہیں یہ امیر المومنین مسلمانوں کے باغی ہیں. اب لوگوں کو کیا پتا، نہ فوٹوؤں کا زمانہ تھا نہ سوشل میڈیا کا زمانہ تھا کہ باغیوں کو ہم نے مار دیا. چلتے گئے شام ہو گئی، کیا کریں؟ فرمایا 10 دنوں کا حسین نے ہمیں تھکا دیا، آج تو جشن مناؤ. 72 لاشوں کے سار پاس ہیں اور کلمہ پڑھنے والے کو جشن یاد ہے. کیا کرے؟ فرمایا چنگا سونا جائیں اٹھ ذبح کرو. امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں آئے اور اونٹ دیکھا. ایک اونٹ کا قد کاٹ خوبصورتی بہت اچھی تھی. فرمایا یہ اونٹ دے دو. سامان پھینکا اور امام حسین علیہ السلام کے لٹے پٹے قافلے میں جو سب سے بڑا اور خوبصورت طاقتور اونٹ تھا اسے ذبح کیا، ٹکڑے کیا، اور جو برتن پاس تھے دیگوں میں چڑھا کے سالن بنانے لگ گئے اور بیٹھ کے انتظار کرنے لگے. یہ بھوکے پیاسے اپنے بابا کو یاد کر رہے ہیں. وہ اونٹ تیار ہونے میں 2-4 گھنٹے تو لگتے ہوں گے. سالن تیار ہو گئے. یزیدی بھوکے پیاسے برتن لے کے دیگوں پر ٹوٹ پڑے کہ گوشت کھائیں گے، پیٹ بھریں گے. راوی کہتا ہے کہ پہلے دیگ پر گئے، جب اسے ڈھکن اٹھایا اور سالن ڈالنے لگے تو گوشت اور سالن کی بجائے وہ دیگ خون سے بھری ہوئی تھی. دوسری دیگ کے پاس گئے، وہ خون سے. بھوکے تھے، ظالم تھے، تڑپ اٹھے اور امام زین العابدین کا گریبان جھنجھوڑ کے کہا اگر تمہارے اونٹ بیمار تھے تو ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ تمہارے اونٹ اگر خراب تھے، دیکھو سارا سالن اور گھی خراب کر دیا. تمہارے اونٹ بیمار تھے، قربان جائیں علی کے خون کی جرت پر. فرمایا ظالمو، تم ہمارے اونٹ کا گوشت کھاؤ، جنتیوں کی سواری جہنمیوں کی غذا بنے، یہ کیسے ممکن ہے؟ پتہ ہے تم نے جو اونٹ ذبح کیا ہے یہ کس کا ہے؟ فرمایا یہ میرے بھائی علی اکبر کا ہے. اس نے بچپن سے خود پالا تھا کہ جب دشمن سے لڑیں گے یہ اونٹ میں ساتھ لے جاؤں گا. یہ علی اکبر حسین کے بیٹے کا اپنا اونٹ تھا. اس کا گوشت تم جہنمیوں کے بدن میں کیسے جائے گا؟ حاضرین مکرم، اگر میں یوں ایک جز سناتا رہا، نہ آپ سننے سے تھکیں گے نہ میرا سنانے سے جی بھرے گا. یزید لعین بدبخت گاؤں نگر ابن زیاد اور سمر اپنا انعام لینے کے لیے جشن مناتے رہے. نبی کی بیٹیوں کو بازار میں پھراتے رہے. سیدہ زینب اور امام زین العابدین جب شہر میں داخل ہوئے، جشن منا رہے ہیں کہ لوگ باغیوں کو گرفتار کر کے لے آئے ہیں اور یزید جیت گیا ہے. ایسے میں ایک عورت بوڑھی سی، دنیا ڈر کے مارے بھاگ رہی تھی، ایک عورت بوڑھی سی سر پہ چادر، کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ پانی کے کاسے لائی اور سیدہ زینب کو بھی دیا، امام زین العابدین کو بھی دیا، باقی قیدیوں کو بھی دینے لگے. تو سیدہ زینب نے پوچھا مائی تم نہیں ڈرتی جیسے اور لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ باغی ہیں؟ فرمایا بغاوت تمہارا اپنا کام ہے، میں تو اپنے سائیوں کا حکم پورا کر رہی ہوں، میں تو اپنی مالکن کا حکم پورا کر رہی ہوں. کیا؟ فرمایا مدینہ میں میری ایک مالکن تھی، میں نے ساری عمر اس کی خدمت کی، اور جب میری وہاں سے شادی ہونے لگی تو میری مالکن نے مجھے ایک نصیحت کی. سیدہ زینب نے پوچھا تیری مال کا نام کیا ہے؟
فرمایا میری مالکن کا نام فاطمہ بنت محمد ہے، علی کی زوجہ ہے۔ سیدہ زینب کی آنکھوں بھی آنسو آ گئے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے تمہاری مالکن کس حال میں ہے؟ کہا اس کے بعد تو مدینہ جانے نہ ہوا۔ فرمایا پھر میری مالکن نے مجھے جاتے ہوئے رخصت کیا کہ تیرا دیار دمشق اور کوفہ کی طرف ہے، میں فاطمہ تب راضی ہوں گی کہ جب بھی تمہارے گاؤں سے کوئی مسافر گزرے انہیں پانی ضرور پلانا ہے۔ کوئی مسافر گزرے تمہیں کوئی لاکھ منع کرے، سیدہ زینب نے ماں کی محبت اور نگاہ سنی تو زاروں قطار رو گئے۔ فرمایا مائی تیری مالکن بڑی سچی تھی، یہ مسافر بڑے پیارے تھے، تو نے مالکن کو راضی کر لیا۔ سیدہ زینب کیا کہتی؟ پوچھا کہ بوڑھی مائی تیری کوئی خواہش ہے؟ ہم تو مسافر ہیں، بتا تیری کوئی خواہش ہے؟ وہ بوڑھی عورت رو پڑی۔ فرمایا ہاں میری خواہش ہے کہ روز میں دعا مانگتی ہوں، مولا اگر میری مالکن فاطمہ تو زہرا فوت ہو گئی ہے تو اس کے کسی بیٹے حسن و حسین یا زینب کی زیارت تو مجھے عطا کر دے، مجھے فاطمہ کی اولاد کی زیارت تو کر دے۔ اب سیدہ نے اپنے منہ سے پردہ ہٹایا، مائی قریب آ، تیری دعا پوری ہو چکی ہے، جس کو پانی پلایا ہے یہ مسافرہ اسی فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے، میں ہی زینب ہوں، تیری دعا قبول ہو گئی۔ اس کے ہاتھ سے کاسا گرا، وہ رونے لگی کہ یہ ظالم تو کل رات سے اعلان کر رہے ہیں کہ رستے کھول دو، اسلام کے دشمن باغی آ رہے ہیں، کہ بس یہ ہمیں باغی کہتے ہیں نبی کی اولاد کو۔ فرمایا وہ تیرا بھائی حسین؟ آپ نے فرمایا وہ جو نیزے پر سب سے سر ہے وہ بھائی حسین کا ہے۔ اس خاتون نے جب امام حسین کا سر نیزے پر دیکھا، یزید پر لعنت کرتے ہوئے غص کھا کے گر پڑی۔ پورے قافلے میں پھر گریہ تاری ہو گیا، قدم بقدم یوں۔ سیدہ زینب سے پوچھا سب سے زیادہ دکھ آپ کو کب ہوتا؟ آپ فرماتی نانا کہ اس امت کا سب سے بڑا دکھ مجھے یہ ہوتا یزید کو ٹھیک کہتے اور حسین کو غلط کہتے، کلیجہ منہ کو آ جاتا کہ کیا ہو گیا ان کلمہ پڑھنے والوں کو۔ سب سے زیادہ دکھ یہی ہوتا یزید نے اپنے دروازے پر 8 پہر 8 گھنٹے کر لیں یا 4 گھنٹے کر لیں، علی کی بیٹی کو پردے میں کھڑے رکھا، پھر اپنے دربار میں بلایا اور اپنے دربار میں پھر مردوں میں بٹھایا۔ یزید لعین کا کوئی گناہ قابل معافی نہیں ہے، یزید کی کوئی توبہ قبول نہیں ہے۔ یزید کو جواب دیا سیدہ زینب نے، علی بن کر جواب دیا، للکارا، وہ معصوم سجاد بھی پکارتا رہا۔ دوستو بس بات ختم کرتا ہوں۔ جمعے کا دن تھا، یزید جب سمجھا کہ غلطی تو بڑی ہو گئی، میں جیتا نہیں بلکہ ہارا، یزید نے کہا کہ چلو نماز جمعے کا وقت ہو گیا ہے، سارے دربار والے جمعہ پڑھنے جاؤ۔ امام زین العابدین بھی چل پڑے۔ فرمایا حسین کے بیٹے تیرے کپڑے خون سے تر ہیں، شریعت کہتی ہے کہ جسم پر خون لگا ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ فرمایا یزید تو خون کے لگنے کی بات کرتے ہیں، یہ وہ خون ہے جس کے صدقے اللہ ساری امت کی نمازیں قبول فرمائے گا۔ میں اسی لباس میں جاؤں گا، ہمارے شہید بھی خون کے ساتھ دفن ہوتے ہیں، اور میں غازی کربلا بھی اسی کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ یزید نے نیا جوڑا منگوایا، منت سماجت کی، نئے چلو جو ہونا تھا ہو گیا، بیٹا یہ کپڑے پہن لے۔ اس بدبخت کو خطرہ تھا، اس بدبخت کو خطرہ تھا کہ علی اصغر کے تر کپڑے دیکھ، سجاد کے خون میں تر کپڑے دیکھ کر کہیں میری قوم میرے خلاف بغاوت پہ نہ اٹھائے۔ مگر امام زین العابدین جب مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے تو یزید کا ایک زر خرید ملا منبر پر بیٹھ کر تقریر کر رہا ہے
کہ لوگوں امیر المومنین یزید جیت گیا ہے، حسین نے بغاوت کی تھی، حسین اپنی غلطیوں کی وجہ سے مارا گیا ہے، اسلام میں یہ اونچ نیچ آتی ہے۔ امام زین العابدین داخل ہو کا کذاب ابن کذاب منبر پر جھوٹ بولتا ہے، کیا تو کربلا میں تھا؟ کیا تو نے یہ منظر آنکھوں سے دیکھا ہے؟ وہ کانپ گیا، کہا نہیں میں کربلا میں نہیں تھا۔ منبر رسول کا تمہیں حیا نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ لوگوں مجھ سے سنو، میرے سامنے میرا بابا حسین شہید ہوا ہے، میرے سامنے علی اکبر شہید ہوا ہے۔ جب امام زین العابدین نے خطبہ شروع کیا، جمعہ کے لیے جمع سارے لوگ منبر سے رخ پھیر کر حسین کے بیٹے سجاد کو تکنے لگے۔ آپ نے خطبہ پڑھا، آپ نے کربلا کا حال بیان کیا، لوگوں میں تڑپ پیدا ہو گئی۔ یزید اتنا ڈرا کہ اب لوگ بغاوت کریں گے۔ مسجد کے اندر سے گریہ کی آواز آئی، رونوں کی آواز آئی، یزید ڈرنے لگا۔ پتہ ہے کیا کہا؟ آج بھی سنے ہیں، نماز دا ٹائم تھی گیا، نماز پڑھو جی، نماز دا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھو جی، تاکہ فرض یاد دلائے۔ مگر امام زین العابدین نہ روکے۔ یزید نے مؤذن کو اشارہ کیا کہ جمعے کی اذان دے۔ مؤذن جب جمعے کی اذان دینے لگا، لوگ کو چپ ہوئے، امام زین العابدین بھی چپ ہو گئے۔ مگر جمعے کی اذان میں جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد، جب مؤذن نے کہا، امام زین العابدین نے کہا قسم اس محمد کی، مؤذن ذرا چپ ہو جا۔ مؤذن چپ ہوا، کہا یزید تو نے سارے علی کے گھرانے کو ذبح کر دیا، تو کیا سمجھتا ہے کہ جیت گیا ہے؟ ہم سب کو ذبح کر کے بھی تو ہارا ہے، ہم جیتے ہیں۔ بتا، اقتدار تو نے بچا لیا، مگر اذانوں میں اب بھی ہمارے نانا کا نام لیا جا رہا ہے۔ بتا یہ تیرے باپ دادا کا نام ہے کہ ہمارے باپ دادا کا نام ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تو اقتدار نہیں بچا سکے گا، تیرے اقتدار نہیں بچائے گئے۔ ہم نے سب کچھ قربان کر کے نانا کی اذان کو بھی بچا لیا ہے، دین کو بھی بچا لیا ہے۔ لوگوں کربلا کی قربانیاں فقط جنت کے ٹکڑے کے لیے نہیں ہے، کربلا ظالم کے سامنے ڈٹنے کا نام ہے، کربلا حق کہنے کا نام ہے۔ یہ کیسی حسینیت ہے کہ 10 دن تو نذر و نیاز ہو گئے، 40 دن تو غم ہو گیا، اور اس کے بعد شرابی کے ساتھ دوستی، اس کے بعد بے نمازی کے ساتھ دوستی، اس کے بعد قاتل کو وہ نہ یہ حسینیت نہیں ہے، یہ بے وفائی ہے۔ 10 دن رو، 10 دن نذر و نیاز کرو، مگر حسینیت یہ ہے کہ بعد محرم کے بھی شرابی کو کہو ہٹ جاؤ۔ جو شراب پیتا ہے وہ حسینی نہیں، وہ یزیدی ہے۔ بے نمازی کو کہو ہاتھ نہ ملاؤ، جو بے نمازی ہے وہ یزیدی ہے، جو نماز میں گردن کٹاتا ہے وہ حسینی ہے۔ ظالم قاتل ووٹ مانگنے آئے، فرمایا میرا حسین اٹھا تو ظالم اور قاتل کے تھا، مگر یاران ظالم اور قاتل سے ہو، لعنت یزید پہ ہو، یہ غلط ہے۔ حسینی وہ ہے جو سال بھر پھر اگر جنگ نہ بھی کرے تو امام زین العابدین کی طرح زندگی گزارے۔ امام حسین کا آخری پیغام تھا، سر سجدے میں کٹا دیا کہ جیسا بھی ہو جو میرا ہوگا وہ کبھی نمازیں نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی بے نمازی نہیں ہوگا۔ اور گردن کٹانے کے بعد حسین نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا کے یہ پیغام دیا، جو میرا ہوگا وہ کسی بھی حال میں قرآن نہیں چھوڑے گا، جب بھی موقع ملے گا آیت دو پڑھ کر سنایا کرے گا۔ اگر سال بھر قرآن سے تعلق رہتا ہے، چلو سال بھر نہیں، ہفتے میں ایک بار قرآن سے تعلق رہتا ہے، تو جان لو تیرے دل میں پیغام حسین بھی ہے، درد حسین بھی ہے۔ نماز کے لیے دل کرے اور جی چاہے کہ میں سجدہ لگاؤں، ہر سجدہ حسین کی یاد دلاتا ہے اور بتاتا ہے اسی نماز کے قیام اور دین کے غلبے کے لیے نبی نے ساری آل لٹا دی ہے۔ دعا کرتا ہوں مجھ جیسا کمزور، مجھ جیسا نادان بعد کربلا کے واقعات یا درد 1 گھنٹے میں کیا بیان کرے گا۔ لعنت اس پر اور اس کی نسل پر۔ قاری کو شہید کرنے کے بعد، حسین کو شہید کرنے کے بعد
مسجد نبوی اور مدینہ پر حملہ بھی اسی بدبخت نے کیا. مدینہ میں لوٹ مار زنا کی اجازت بھی یزید نے دی, اور امام حسین کی شہادت کے تیسرے سال مکہ پر حملہ بھی یزید نے کیا. سارا کچھ یزید نے کیا. حسین نے کنبہ قربان کر کے آج مجھ تک اور تجھ تک حق کی آواز پہنچائی ہے. ادھوری بات چھوڑی, قیامت تک ذکر ہوتا رہے مگر ذکر حسین سے کبھی دل نہیں بھرتا. بار دیگر دعا گو ہوں. عزیزم نگاہ مصطفیٰ نے اور ہمارے بھائی نے دعوت دی اور آپ سے ملاقات ہوئی. کہاں دور دراز کا یہ کچا, کہاں لاہور, نہ جانے کیسے ملتے. یہ تیری میری ملاقات ہوئی ہے تو صدقہ نگاہ حسین کی ہوئی ہے, امام اہل بیت کے محبت کے صدقے ہوئی ہے. جو رب یہاں آپ کی اور میری ملاقات کرا سکتا ہے, اور دعا کرتے ہیں اللہ قیامت کے دن بھی آپ کو اور مجھے اکٹھی حسین کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.